الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة وقال في مقام آخر عثمان أحيا أمتي وأكرمها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ راہیل بھائی سامنے عورتیں نظر آ رہی ہیں، ادھر بھی نظر آ رہی ہیں، جمعہ پڑھائیں گے ان کو سائڈ پہ ہو جائیں ادھر سے۔ محترم سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق بھی ہے، ہم سب کا مالک بھی ہے، ہم سب کا رازق بھی ہے، ہم سب کا پالنہار بھی ہے۔ وہی تو ہے جو ہم سب کا مشکل کشا ہے، وہی تو ہے جو ہم سب کا حاجت روا ہے، وہی تو ہے جو زندگی دینے والا ہے، وہی تو ہے جو موت دینے والا ہے، وہی ہے جو جوانی عطا کرتا ہے، وہی ہے جو بڑھاپا عطا کرتا ہے، وہی ہے جو انسان کو امیری عطا کر دیتا ہے، وہی ہے جو انسان کو غریبی عطا کرتا ہے۔ تو اس ذات نے جو اس کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز تھی ایمان، وہ ایمان ہم سب کو عطا فرما کے ہم سب پہ بڑا احسان کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے پسند بھی یہی کیا ہے۔ تو دین اسلام کا ہم سب کو مل جانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ حضرات نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مختلف مقامات پر جاتے
مختلف قسم کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے، کچھ مان جاتے کچھ نہ مانتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی۔ اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پھر آگے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اے میرے محبوب، جسے آپ چاہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے ایسا ہو نہیں سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت نصیب فرما دے۔ تو ہم سب کو کلمہ نصیب ہو گیا، ہم سب کو دین اسلام میسر آ گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے راضی تھا، اللہ کی چاہت تھی، اللہ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے۔ وگرنہ اللہ کا تو کھلا اعلان ہے، جسے چاہوں۔ کتنے لوگ اس وقت دنیا کے اندر بے ایمانوں والی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمے کے بغیر جی رہے ہیں، کلمے کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں کلمے والی زندگی نصیب فرمائی ہے، کلمے والی دولت جو نصیب عطا فرمائی ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ میں، یہ دولت ہم تک اللہ رب العزت نے آسمان سے یہی نہیں اتار دی، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جان مال کی قربانی دے کے یہ کلمے والی دولت ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ دین اسلام اور یہ لا الہ الا اللہ ہم تک یوں نہیں پہنچا، یہ کہانی سناتی ہے بہت بڑی قربانیوں کی۔ صحابہ نے جانوں کی قربانی دی، یہ اس کے متعلق بھی تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر اور اسی طرح تاریخ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ کیسے کیسے صحابہ نے قربانیاں دیں اور ان قربانیوں کی بنا پر یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ نے قربانیاں دی، جان کے اعتبار سے بھی صحابہ نے قربانیاں دی، مال کے اعتبار سے بھی۔ گزشتہ جو میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا کہا جاتا ہے، وہ صحابی جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں تین طرح سے رشتہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ صحابی خوش قسمت صحابی جس صحابی کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ قرار دیں، وہ صحابی جس کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے ہیں کہ شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ جتنا غم پہنچا ہے، جتنی تکلیف پہنچی ہے، اگر بدلہ لینا بھی ہے تو اتنا ہی لینا ہے، وگرنہ وَإِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر جاؤ تو صبر کرنا تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ جبکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے بیعت کرنے والوں کے متعلق یہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں رکھا اور دوسرا ہاتھ اوپر سے یوں رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے اس محبت کو جو صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت تھی، اللہ رب العزت نے اس محبت پہ مہر یوں لگائی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہہ کے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات ان تمام ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو یہ نشانی اس بات کی تھی کہ اللہ کے نبی کو بھی عثمان سے محبت ہے۔ وہ 1400 صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، ان صحابہ کو بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت تھی، اور اللہ رب العزت نے اعلان کر کے بتا دیا کہ مجھے بھی عثمان کے ساتھ محبت ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کی محبت جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس واقعے کے بعد دنیا میں عام ہوئی، دنیا والوں کو پتہ چلا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب رات کو مائیں اپنے بچے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے لگتیں تو وہ یوں کہا کرتی تھیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، مجھے تیرے ساتھ اتنی ہی محبت ہے جتنی صحابہ کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت تھی۔ تو یہ محبت ایسی نہیں ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی ایک واقعات، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یوں ہی اعلان محبت نہیں کیا۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں فرمایا۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یوں ہی نہیں فرمایا، کچھ تھا۔ اب ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، حیا ایک مختلف پہلو ہے، شجاعت یہ مختلف پہلو ہے، سخاوت، ایمانداری یہ مختلف پہلو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کے جانا یہ ایک اور پہلو ہے، نبی علیہ السلام کا دوہرا داماد ہونا یہ الگ پہلو ہے۔ جس پہلو پہ بھی بات کریں گے وہ پہلو بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ سب سے بڑا پہلو جو وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان احیا امتی، میری امت کا سب سے بڑا حیادار وہ عثمان ہے۔ حیا وہ چیز ہے، وہ صفت ہے جس کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے، الحیاء من الایمان، حیا یوں سمجھ لو حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، ایمان ہے تو حیا ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو حیا سے عاری ہو جائے، حیا تیری زندگی سے نکل جائے، پھر تو جو مرضی کرتا پھر۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حیا ہی تو تھی کہ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، یہ ان کی حیا ہی تو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا کریں، یہ حیا ہی تو تھی کہ مکہ کے رہنے والے لوگ بھی ان سے حیا کریں۔ حیا کے کئی ایک واقعات علماء اکرام سے آپ نے سنے بھی ہوں گے، یاد دہانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے چند ایک واقعات آپ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے،
گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ کہنے لگے صدیق اکبر، فرمایا آنے دو۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ فرمایا عمر، فرمایا آنے دو۔ تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فرمایا کون؟ فرمایا عثمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو جب بات چیت کرنے کے بعد چلے گئے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو اکابر صحابہ آئے، آپ جیسے تھے ویسے ہی کی ویسے رہے، لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ جو ہیں وہ اٹھ کر سیدھے ہو گئے۔ فرمایا عثمان کے اندر اتنی حیا ہے، اتنی حیا ہے، اگر وہ میرے پاس اس حالت میں آتے جس حالت میں بیٹھا تھا تو حیا کی وجہ سے میری طرف دیکھتے بھی نہ اور اپنی بات کیے بغیر ہی واپس چلے جاتے۔ اور فرمایا کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل خانے کے اندر جا کے اپنے کپڑے اتار کے غسل کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی حیا تھی کہ غسل کرتے وقت بھی تہبند کو نہیں اتارا کرتے تھے، اسی کے اوپر پانی ڈال کے نہا لیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا تھی؟ شرم و حیا۔ اور حیا تین چیزوں کے متعلق ہوتی ہے، یہ اللہ کے حقوق، یہ انسان جب حیادار ہوگا تب ہی وہ اللہ کے حقوق ادا کرے گا۔ انسانوں کے حقوق، جب انسان حیادار ہوگا تو انسانوں کے حقوق ادا کرے گا۔ جب حیا ہی نہیں ہے، بڑے کا حیا نہیں، چھوٹے کا حیا نہیں، تو انسان پھر جو وہی جو حضور کی بات ہے کہ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جو دل کرتا ہے کرتا پھر۔ تو یہ حیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت تھی جس نے آپ علیہ السلام کے اس صحابی کو ممتاز کر دیا تھا باقی تمام صحابہ میں، جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان احیا امتی واکرمها، عثمان یہ میری امت کا سب سے زیادہ حیادار ہے اور میری امت کا سب سے بڑا بزرگ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضور نے کہا۔ کس کے متعلق کہا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا۔ اور اگر ہم دیکھیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ تبوک کے نکلنے کا جو ہے وہ اعلان ہوا کہ اس غزوے کے لیے نکلنا ہے، لیکن جو سواری ہونی چاہیے وہ سواری نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، اس لیے گھر کے اندر وہ حالات ہی ایسے تھے کہ جو لشکر تیار ہو رہا تھا باقاعدہ اس لشکر کو جو ہے ذو العشیرہ یعنی ذو العسرہ تنگی والا، جس کے اندر تنگی کے حالات تھے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ان کے سامنے چندے کی اپیل کی کہ دیکھو یہ غزوہ ہونے والا ہے، یہ مجاہدین اعلاء کلمت اللہ کے لیے گھر سے نکلنے والے ہیں، سواری کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، یہ سارا کا سارا کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر کے لیے میں 100 سواریاں بما ساز و سامان دیتا ہوں، 100 سواری اس لشکر کے لیے، جو لشکر جا رہا ہے اس لشکر کے لیے میں 100 سواریوں کا انتظام کرتا ہوں میری طرف سے، وہ جو ہے مجاہدین کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر ترغیب دی کہ بھئی اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہدین کے ساتھ تعاون کرو، اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، اور اسی طرح کہ جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے خود بھلائی والا معاملہ کیا ہے، اور اسی طرح ایک آدمی خود نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے تو وہ بھی کرنے والے کے ساتھ اجر میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر ترغیب دی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اور اٹھ کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200، 100 پہلے 100 اب 200 سواریوں کا انتظام میری طرف سے، بمیں اسباب کے جو سامان ہے ان سامان سمیت جو ہے وہ 200 سواریاں میری طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی۔ اسی اسنا میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300
سواریوں کا انتظام میری طرف سے، اور فرماتے کہ 10,000 دراہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی میری طرف سے ان مجاہدین کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں بیٹھا ہوں، روایت میں آتا ہے اپنی جھولی کے اندر وہ جو دراہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے اس کو جھولی میں ڈالا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے الٹنے پلٹنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی اس کا عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی اللہ پاک اس کو ایسے عمل کی توفیق ہی نہیں دیں گے جو اس کے لیے کسی گناہ کا باعث بن جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے مال کو اپنے ہاں قبول کر لیا۔ تو یہ جنگ کے دوران دیے جانے والا، اور آپ حضرات نے وہ واقعہ بھی سنا کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، پانی جو ہے وہ کھارا ہے، پانی میٹھا مل نہیں رہا، ایک کنواں ہے جو ایک یہودی کے قبضے میں ہے اور وہ من مانی قیمت پر پانی فروخت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس شخص نے ایک بھی کنواں خرید کے ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا اس کے لیے جنت کی خوشخبری میں دیتا ہوں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اس یہودی کے ساتھ معاہدہ کیا، بات چیت کی، اس نے کہا کہ میں فروخت تو کروں گا لیکن مکمل نہیں کروں گا، آدھا فروخت کروں گا، وہ یوں کہ ایک دن تم استعمال کرو ایک دن میں استعمال کروں گا۔ تو 12,000 درہم دے کے ایک دن کے لیے کنواں خرید لیا۔ اب مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کنواں مل چکا ہے، پانی جس دن میں ایمان والوں کی باری ہوتی ایمان والے 2 دن کا پانی بھر لیتے، تو یہودی کا جب دن باری ہوتی اس دن میں پانی لینے کوئی آتا ہی نہ، تو مجبور ہو کے اس نے باقی حصہ بھی جو ہے وہ فروخت کر دیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ۔ تو جب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، کیا یہ ارشاد ابھی بھی اسی طرح نافذ العمل ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ حکم اسی طرح ہی ہے جس طرح میں نے پہلے دن فرمایا تھا۔ تو فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ گواہ رہیے میں نے وہ کنواں جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ کنواں میں نے ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ صحابہ کے واقعات حقیقت میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دیکھو وہ بھی صحابہ تھے، انہیں بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، لیکن اس عطا کے لیے جو عطا کیا گیا اس کو اپنے پاس دبا کے نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے ایمان والوں کے کام میں لگا دیا۔ اس لیے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اے ایمان والو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسجد میں لگے، مدرسے میں لگے، مسافر خانے میں لگے، ہاسپٹل میں لگے، کسی غریب کی مدد کی جائے، کہیں بھی ہو، مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہو تو جہاں بھی لگاؤ گے تمہارا لگانا ضائع نہیں ہوگا۔ اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرہ 10 صحابہ کے نام ایک مجلس میں، کئی صحابہ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ بھی جنتی ہے یہ بھی جنتی ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لیے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح 10 صحابہ کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اور فرمایا یہ سارے کے سارے یہ جنتی ہیں۔ اور پھر شہادت بھی ملی، وہ شہادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی ان کو عطا فرما دی تھی کہ تو شہید ہوگا۔ وہ واقعہ بھی آپ نے علماء سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں تو پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ وہ 2 شہید کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔
جب مسجد نبی کی تعمیر کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مدینہ پر قحط سالی ہوئی، مال کی ضرورت پیش آئی تو بڑھ چڑھ کے خرچ کرنے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہر معاملے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر اپنے مال کے ذریعے سے جو ہے وہ ہر طرح سے دین اسلام اور مسلمانوں کے حق میں جتنا ان سے ہوا وہ انہوں نے کر کے دکھایا، اور آخر میں بدبختوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کے 12 سال مکمل ہوئے تو اس وقت اپنے گھر کے اندر محصور کر کے باغیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ شہادت بھی بڑی مظلومانہ شہادت ہے، گھر کے اندر قید کیا 40 دن تک۔ اب بھائی بیٹھ جائے یار، گھر کے اندر قید کیا گیا، 40 دن تک پانی پینا منع کر دیا، گھر کے باہر سے پانی نہیں آ رہا، گھر سے باہر سے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا۔ صحابہ موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو چند باغی ہیں، ہم اپنی تلواروں کے ذریعے سے ان کے سر ابھی قلم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اپنے نبی کے شہر کو خون ریزی سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ چاہتے تو امیر المؤمنین تھے، کوئی عام بندے تو نہیں تھے، امیر المؤمنین تھے، حکم دیتے بھائی چند یہ باغی ہیں ان کے سر قلم کر کے مدینے سے باہر پھینک دو، لیکن فرمایا میں نہیں چاہتا کہ خون ریزی کرنے والا پہلا صحابی میں بنوں، ایسا میں نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ جب آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ باغیوں کو ختم کرنا تو پھر آپ خلافت چھوڑ دیتے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ تو فرمایا خلافت کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ جو خلافت کی قمیص تمہیں پہنائی جا رہی ہے کبھی اس کو اتارنا نہیں ہے۔ تو فرمایا میں کیسے اس خلافت کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنی جان کا نذرانہ تو دے سکتا ہوں لیکن نبی علیہ السلام کی جو بات ہے، جو حکم ہے، اس کو میں توڑ نہیں سکتا۔ لمبا واقعہ ہے، گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، مسجد نبی جو اپنے پیسوں سے بنائی گئی اس میں نماز پڑھنے نہیں دیا جانے جا رہا، وہ کنواں جو اپنے پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا اس کا پانی منع ہو چکا ہے، پانی نہیں پی سکتے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ بھرا۔ آج ہم لوگوں سے سنتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے سیدنا صدیق اکبر کو برا کہتا ہے، کوئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کا تو آپس میں ایسا تعلق ہے، رحماء بینہم، جس کا اعلان خود اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ آج بدبخت اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے رہے تو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ وہ تو ایک جان تھے، صحابہ سارے کے سارے ایک جان تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشکیزہ لیا، پانی سے بھرا، جب ان کے گھر پہنچانے لگے تو ظالم جو باغی تھے انہوں نے تیر مارا، مشکیزہ جو ہے وہ پھٹ گیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کتابوں کے اندر آتا ہے اپنا رومال یوں اٹھایا اوپر کی طرف تاکہ اندر سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کے لیے پانی لانے والے موجود تھے۔ یہ آپ کو یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا، یہ تو آپ کا حکم تھا، اس لیے ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ اور ان کی حفاظت کے لیے محافظ کون تھے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر بھائی کسی کے ساتھ دشمنی ہو، آپس میں مخالفت ہو تو اس کی پھر حفاظت کی جاتی ہے، اس کو مروایا جاتا ہے، بھائی مروایا جاتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے والے کون؟ حضرت علی اور ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ظالموں نے تلوار کے ساتھ حملہ کیا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آج بھی وہ قرآن میوزیم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت کے اس ٹکڑے پر آپ کا خون گرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے آپ کے مقابلے میں آپ کی طرف سے ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، اور حقیقی زندگی جو انہوں نے بسر کی ہے اللہ ہمیں وہ زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔